قرآن مجید میں سورہ مؤمنون میں یہ فقرہ موجود ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک درمیانی مدت ہے، برزخ ہے، اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، اٹھائے جائیں گے قرآن کا فقرہ ہے۔ اب اس پر بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ نہیں صاحب برزخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت سے تو نہیں، میں نے مبالغہ کر لیا، کچھ لوگ جو اپنے کو عالم بھی سمجھتے ہیں، دانشور بھی سمجھتے ہیں، اور دین کا نعوذ باللہ مجدد بھی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں برزخ کچھ نہیں ہے، نہ عذاب قبر ہے نہ ثواب قبر ہے، کچھ نہیں ہے، بس مر گیا انسان، قبر میں رکھ دیا گیا، اب وہ روز حشر اٹھایا جائے گا، بس جو کچھ ہوگا روز حشر ہوگا۔ حضرت روز حشر جو حشر ہوگا وہ ہوگا، اس سے پہلے بھی بہت کچھ حشر ہوگا۔ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ اب میں آپ حضرات کو ڈرانا نہیں چاہتا، یہ میرا مسلک نہیں ہے، یہ میرا رویہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ محبت اور امید کے لہجے سے تعلیم و تربیت کے کاررواں کو آگے بڑھاتا ہوں، خوف اور دہشت کے لہجے میں نہیں۔ یہ میرا اسلوب نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بے خوف ہو جانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ روز میں عرض کروں، خدا سے عشق کریں، عشق، خدا سے محبت کریں، محبت۔ محبت محبت ہی ہوتی ہے۔ اگر خالص محبت ہو نا تو ممکن نہیں ہے کہ محبوب اپنے سچے محب پر لطف نہ کرے۔ یہ ممکن نہیں، یہ چیز فرہنگ وجود میں پائی نہیں جاتی، یہ چیز قاموس ہستی سے باہر ہے۔ اگر کوئی محبوب ہے اور اس کا کوئی سچا محب ہے، سچا محب ہونا شرط ہے، سچا محب ہونا شرط ہے، اگر سچی محبت خدا سے ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا اجر نہ ملے، لطف نہ ہو۔ وقت کم ہے اور میں خود گفتگو کو بہت پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ یہ گفتگو ہے بہت شیریں اور پر لطف۔ محبت کی گفتگو ہوتی ہی ہے پر لطف۔ کتنی ہی آزمائشیں ہوں محبت کی راہ میں، لیکن اگر وہ محبت کی راہ کی آزمائش ہے تو عاشق کو ہمیشہ اچھی لگتی ہے، ہمیشہ۔ کتنی ہی بڑی آزمائش ہو شیریں معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک چیز تو یہ کہ اللہ سے محبت کیجئے، اور اپنے بچوں کی تربیت اللہ اور رسول اللہ اور محمد اور آل محمد کی محبت پر کیجئے، دنیا کی محبت پر نہیں، مال دنیا کی محبت پر نہیں۔ اگر آپ نے دنیا اور مال دنیا کی محبت راسخ کر دی بچے میں تو یہ بچہ، بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، تکلیف کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، رنج کے ساتھ، ناخوشی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے دنیا کی محبت بو دی بچے میں تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ سرو بہشت نہیں بن سکتا۔ ایک ہی تو زمین ہے، اس میں چاہے گندم بو لیجئے چاہے جو، ایک ہی زمین ہے، چاہے آپ اس میں گلاب بو لیجئے چاہے ببول، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی انسان ہے، ایک ہی دل ہے، ایک ہی ذہن ہے، ایک سرشت ہے۔ اگر آپ نے دنیا بو دی تو وہ آخرت کہاں سے اگائے گا؟ جو بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے، بوئی ہے دنیا، کاٹیں گے آخرت؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی رہیں دنیا میں بوئیں آخرت۔
یہ جملے یاد رکھیے گا، اس فقیر کے جملے نہیں، حضور کے جملے. تو ایک تو یہ کہ دل میں بچوں کے شروع سے اٹھتے بیٹھتے. اب آج کل ہوتا کیا ہے، میں کیا عرض کروں، مجھ سے ابھی ایک دانشور ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے 1-2 روز پہلے، اچھے ذمہ دار دانشور ہیں. انہوں نے خود ہی کہا، کیونکہ اب وہ بڑھاپے کی منزل میں آ گئے ہیں، غالباً ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا ریٹائرمنٹ کی منزل سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. مجھ سے 5-6 برس بڑے ہیں. وہ خود ہی بتا کے گئے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کی سچائی بتائی کہ بھئی اب میں اس عمر میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں نظام تعلیم و تربیت ہے، جو کچھ ہے، وہ کیا ہے. بچوں کو شروع سے، یعنی کے جی اور نرسری کے دور سے کس چیز پہ ماں باپ کا زور ہوتا ہے؟ اچھے سے اچھا گریڈ لے کے آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ اچھے سے اچھے کالج میں داخلہ ملے گا آگے بڑھ کے. اچھے سے اچھے کالج میں داخلے کے بعد اچھی سے اچھی ڈگری ملے گی. اچھی سے اچھی ڈگری ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ اچھی سے اچھی جگہ پلیسمنٹ ہو جائے گی. اچھی سے اچھی جگہ پلیسمنٹ کے معنی کیا ہیں؟ کہ بڑا سا پھر گھر خریدیں گے، بڑی کار خریدیں گے، بڑے دنیاوی شان اعزاز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو آغوش مادر سے فکر شروع ہوئی اس منزل تک، اس میں کہیں دور دور تک آخرت تو آئی نہیں. کہیں آئی آخرت؟ اچھا جب آخرت آئی ہی نہیں کہیں، آپ نے آخرت کے بارے میں نہ سوچا، نہ ایک بار بھی بچے کو آخرت یاد دلائی، نہ کہیں خدا کا تصور آیا، نہ کہیں رسول کا، نہ امام کا، نہ حسن عمل کا، نہ حسن اخلاق کا، تو پھر آخرت کیسے کاٹیں گے؟ آخرت تک کیسے پہنچیں گے؟ اور برزخ میں کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ صرف مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے عرض کیا میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن ایک بات امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا، ایک آپ کی روایت ہے، کافی میں ہے، کافی میں یہ روایت موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں اشکال ہے، کمزور ہے، لیکن بہرحال کافی میں موجود ہے. اور اس میں امام نے فرمایا، امام چھٹے امام نے، روز قیامت تو ہم تمہاری شفاعت کر لیں گے، برزخ کی فکر تم خود کرنا. تو میں سمجھتا ہوں جس جوان نے بھی مجھ سے برزخ پہ گفتگو کی، فرمائش کی، اس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ مجھے موقع ملے کہ میں توجہ دلا سکوں. فرمایا قیامت میں ہم شفاعت کر لیں گے، اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو قیامت میں ہم شفاعت کر لیں گے، لیکن برزخ کی خود فکر کر لینا. میں تمہارے بارے میں برزخ کے مراحل سے ڈرتا ہوں. اگرچہ کل کی مجلس میں وہ بھی عرض کر چکا ہوں، اگر واقعاً عشق خدا ہو، اگر واقعاً محمد اور آل محمد سے محبت ہو، تو اس میں شک نہیں کہ موت کے وقت بھی علی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ برزخ میں بھی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی مدد کریں گے، صراط پر بھی مدد کریں گے، حوض پر بھی مدد کریں گے. وہ مولا ہیں، مولا. اس وقت تک ان کے دل کو بھی قرار نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا نہ دیں. اب ایک بات دوبارہ دہرانے سے مجھے بار بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن اسی ضمن میں ہے کہ پاؤں توڑ کے بیٹھیں یا پاؤں سلامت رکھیں. وہ حدیث پھر یاد دلا دوں جو اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ لاہور میں یا اسلام آباد میں یہ میں نے یاد دلائی تھی مومنین کو، کہ حضور اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے کھڑے ہو کے مدینے میں. اب اس زمانے میں یہ مٹی گارے کی دیواریں. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے اسے دیکھا، کہا ٹھیک ہے بھائی تمہارا دل چاہ رہا ہے مدد کر دو. اس نے کچھ مدد کی ہوگی، جو کچھ کی ہوگی. جب کام ختم ہو گیا
تو اس نے کہا یا رسول اللہ، کہا کیا چاہتے ہو؟ قیامت میں شفاعت کر دیجیے گا۔ کیا ذوق تھا اس کا! شفاعت سے کم اجرت نہ مانگیے گا ورنہ خسارے کا سودا ہوگا۔ ہاں، یہ سب راز کی باتیں ہیں۔ شفاعت سے کم اجرت نہ مانگیے گا۔ کہیے گا خدمت تو ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم نے جو کچھ کیا آپ کے لائق نہیں ہے، مگر جتنی سکت تھی کیا ہے۔ آپ اپنی عطا کے پیمانے سے دیجئے، آپ ہمارے دامن کی تنگی کو نہ دیکھیے، اپنے دست کرم کی وسعت کو دیکھیے۔ شفاعت سے کم کوئی چیز نہ مانگیے گا۔ مانگتے کیا ہیں آپ لوگ؟ یہی گاڑی گھوڑا، اور کیا مانگتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ ارے دنیا جتنی بھی حاصل کر لیں، کئی برس جئیں گے؟ اٹھتے بیٹھتے یہ بات کہتے ہیں، خود ہر آدمی کہتا ہے، مگر ذرا سنجیدگی سے سوچ تو لیں، کئی برس جئیں گے؟ آپ کئی برس جئیں گے بتائیے جلدی سے؟ 200 برس؟ 200 برس؟ 200 برس جئیں گے؟ نہیں؟ اچھا یہ مولانا بہت نیک آدمی ہیں، متقی پرہیزگار ماشاءاللہ، یہ تو شاید 500 برس جئیں گے نا؟ نہیں؟ کوئی 100 برس بھی جینے کی امید نہیں رکھتا، اور ساری دنیا کو قبضے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے نا۔ جانتے آپ میں سے ہر آدمی یہ جانتا ہے، مگر میں بس ممبر سے یاد دلا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آپ سے محبت ہے۔ برزخ کا تذکرہ تھا نا، یہ تذکرہ بے سبب نہیں ہے۔ مولا نے کہا کہ آخرت میں تو ہم تمہیں بچا لیں گے، لیکن برزخ کی خود فکر کرنا، اس میں تھوڑے سے اعمال ضروری ہیں۔ وہ جو مثال میں نے دی، رسول کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے مدد کی، اجرت کیا مانگی؟ شفاعت۔ حضور نے کیا کہا اس کے بعد؟ حضور متأمل ہوئے، متفکر ہوئے، حضور کا چہرہ بدل گیا، اور اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، مگر اپنے کثرت سجود سے میری مدد کرنا کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں۔ واضح ہے؟ حضور نے منع نہیں کیا، مگر فرمایا کیا؟ اپنے کثرت سجود سے نمازیں زیادہ پڑھو، اللہ کے سامنے سجدہ زیادہ کرو۔ میں رسول اللہ ہوں، اللہ کے جتنے وفادار رہو گے مجھے تمہاری شفاعت کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ نماز نماز نماز، سجدہ سجدہ سجدہ۔ اور ایک سجدہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ کھڑے ہوئے، واقعاً آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، اور آپ نے سجدہ کیا زمین پر۔ ایک سجدہ وہ ہے کہ آپ فزیکلی پیشانی زمین پر رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کا نفس، آپ کی روح، آپ کی ذات، آپ کی خودی، آپ کی انا ہر وقت سجدہ خالق میں ہونی چاہیے۔ سجدہ، کثرت سجود، کثرت سجود۔ آپ کسی سے مذاق کر رہے ہو، مزاح کر رہے ہو، تب بھی خدا یاد رہے۔ خلاصہ کلام پھر عرض کروں کہ یہ جو برزخ کی زندگی ہے، جس میں کل سب سے اہم بات بتائی تھی میں نے، برزخ کی بحث چھوٹی نہیں ہے، مگر آج آخری مجلس ہے یہاں پر، بہت طویل ہے، کہ برزخ میں نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، بیداری ہی بیداری ہے۔ اس بیداری میں اگر حسن عمل کا سرمایہ نہیں ہے
تو زندگی بسر ہونا مشکل ہوگا۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس کا خود حسن عمل کام آئے گا، اور یہ جو آپ اعزاء اقربا اس کی طرف سے حسن عمل کرتے ہیں، مجلس کی پروردگار فلاں کی روح کو ایصال ثواب فرما، قرآن کی تلاوت کی پروردگار اس کو ایصال ثواب فرما، حج کو گئے پروردگار میرے والدین کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، زیارت کو گئے پروردگار میرے عزیزوں اقربا کو یا مومنین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے۔ یہ جتنا آپ حسن عمل کرتے ہیں، جتنے مستحبات بجا لاتے ہیں اور اسے آپ بھیجتے ہیں مرحومین کو، اس سے ان کی برزخ کی دنیا روشن ہوتی۔ تو اگر آپ کو اپنے گزشتگان کی برزخ کی دنیا کو روشن کرنا ہے تب بھی، اور خود اپنی برزخ کو روشن کرنا ہے تب بھی، ان اعمال خیر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔